بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ سورہ حدید کے بعد اگلی سورت سورہ مجادلہ ہے، جس کی ابتدا 28ویں پارے سے ہوتی ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جس کی 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کو مجادلہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مجادلہ عربی زبان میں جھگڑنے کو کہتے ہیں، الجھنے کو۔ چونکہ اس صورت میں ایک واقعات ذکر ہے، اس کی ابتدا ہی اس سے ہوتی ہے کہ ایک خاتون جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا، ان کے خامند کا نام اوس بن صامت تھا۔ اس خاتون کے کچھ بچے بھی تھے کہ اس کے خامند نے جاہلیت کے زمانے میں ایک طلاق کا طریقہ ہوتا تھا جس کو زہار کہتے تھے، اس طریقے سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب وہ خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر قصہ ذکر کیا، تو آپ کے پاس چونکہ ابھی تک وحی نہیں آئی تھی، اس حکم کے بارے میں، اس صورتحال کے بارے میں خاص حکم نہیں آیا تھا، تو آپ نے اپنے اجتہاد مبارک سے یہ فرمایا کہ وہ تو حرام ہو گئی، یعنی یہ تو طلاق مؤثر ہو گئی ہے اور بیوی جو ہے وہ حرام ہو گئی۔ لیکن وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد کرتی اور دوسری دفعہ اللہ کے حضور کہتی کہ یا اللہ، آپ اس صورتحال سے متعلق کوئی حکم نازل فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا یہ آپس کا چل رہا تھا مباحثہ یا مجادلہ کہہ لیں، کہ اتنے میں اللہ کی جانب سے یہ سورت مبارکہ نازل ہو گئی، جس میں فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے کہ جو آپ سے اپنے خامند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کے حضور فریاد کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، تمہاری آپس کی گفتگو اللہ سن رہے تھے۔ اب اس کا حکم نازل ہوا۔ حکم یہ ہوا شریعت میں کہ آئندہ کے لیے زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے وہ خواتین، وہ محرم خواتین کہ جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، اپنی بیوی کے کسی خاص عضو کو، مثلا پیٹھ کو، یہ کہنا کہ میرے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے میرے لیے ماں کی پشت حرام، میرے لیے بیٹی کی، بہن کی پشت حرام ہے، ایسے ہی تم میرے لیے حرام ہو، تو یہ اسے شریعت کی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں۔ زہار ایک خاص قسم کی طلاق کا نام ہے، ہر طلاق زہار نہیں ہوتی۔ تو اس جو ہے طلاق کا حکم یہ ہوا کہ آئندہ کے لیے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ایسا کہہ دے گا تو اس کا کفارہ ہوگا۔ کفارہ ہو جانے کے بعد پھر میاں بیوی آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرو، اگر غلام میسر نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو، لگاتار ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ سے 0 سے گنتی شروع ہوگی۔ اگر بڑھاپا ہے، ایسی کمزوری ہے کہ یہ روزے بھی نہیں رکھ سکتے، تو پھر یہ ہے کہ 60 مسکینیں کو کھانا کھلاؤ۔ اس کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے دوبارہ سے۔ تو یہ زہار کا حکم ہے تفصیلی۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ طلاق کو زہار کے حکم کے ساتھ مکس اپ کر دیتے ہیں۔ طلاق یعنی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، 3 طلاقیں دے دی۔ تو اب کچھ لوگ یہ اس طرح مس گائیڈ کرتے ہیں کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ بالکل بے جوڑ بات ہے، یعنی سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے، سوال گندم ہے جواب چنا ہے۔ صورتحال طلاق کی ہے اور حکم اس پہ فٹ کیا جا رہا ہے زہار کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شوگر کی بیماری میں آپ کسی کو بلڈ پریشر کی گولی کھلا دیں، یعنی مسئلہ کوئی ہے اور حل اس کا کوئی اور تلاش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک معاشرے میں ہمارے میں عام پھیلی ہوئی غلط فہمی ہے
کہ طلاقیں اگر 3 ہو گئی ہیں تو جا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. 60 مسکینوں کا کھانے کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں، وہ زہار سے ہے، اور زہار کی ایک خاص لفظ ہوتے ہیں اس کے، جو عام طور سے ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی نہیں کہتا. عربوں کے ہاں اس کا طریقہ تھا. آگے اسی سورۃ مبارکہ میں حکم ہے تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان والو، جب تم مجلس میں موجود ہو اور اوپر سے کوئی لوگ آ جائیں تو اس وقت میں مجلس میں وسعت پیدا کر دیا کرو، کھل جایا کرو، اگلے آنے والوں کے لیے جگہ پیدا کیا کرو. یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کریں گے، تمہارے لیے جگہ پیدا کریں گے. یعنی یہ اخلاقیات کا ایک سبق ہے کہ اوپر سے آنے والوں کے لیے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، بالکل دل کو کھلا کرنا چاہیے. اور کھلا دل جو ہے اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پھر اگلی سورہ حشر ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جس کی 24 آیات اور 3 رکوع ہیں. اس صورت میں بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا. مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کئی قبائل تھے جو اس امید پر آ کر بیٹھے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تشریف لائیں گے. تو ان میں سے ایک قبیلہ بنو نذیر تھا. یہ نذیر ضاد کے ساتھ ہے، زوئیں کے ساتھ نہیں ہے. یہ مدینہ منورہ کے مشرقی جانب، یعنی جو اس وقت ہم نماز وہاں پڑھی جاتی ہے وہ جنوب کی جانب منہ کر کے پڑھی جاتی ہے، تو اس کی جو مشرقی جانب بنتی ہے مدینہ منورہ کی، جہاں بقی ہے، بقی والی جانب، تو وہاں یہ قبیلہ رہتا تھا. اس کا مشہور سردار تھا کعب بن اشرف، جو انتہائی خبیث قسم کا یہودی تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجویہ اشعار بھی کہتا تھا اور مسلمانوں کو تنگ بھی کرتا تھا. تو شروع میں بنو نذیر نے مسلمانوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، اور بلکہ جو باہر سے دشمن آئے گا ہم اس کا اکٹھا مقابلہ کریں گے. لیکن یہودیوں نے اپنی فطرت کے موافق یہ کیا کہ مشرکین مکہ سے ساز باز شروع کر دی اور مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا ان کو. تو ایک وقت آیا کہ آپ نے پہلے کعب بن اشرف کو قتل کروایا، اس کو صحابہ نے قتل کیا. اس کا ایک تفصیلی واقعہ ہے جو تفسیر کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. پھر اس کے بعد بنو نذیر کا آپ نے محاصرہ کیا. بنو نذیر جو تھی یہ ان کے بڑے قلعے تھے، بڑے مالدار قسم کے یہودی قبیلے تھے یہ، اور انہیں اپنے قلعوں پر اپنے دفاع پر بڑا ناز تھا. لیکن جب لشکر اسلام وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ وہ بغیر لڑے ہی دستبردار ہوں گے سب کچھ سے، کہ ہمارے لیے جو بھی حکم ہو ہم اس پر عمل کریں گے. تو ان کو یہ پھر حکم ہوا کہ تم جتنا مال اپنا اٹھا کر لے جا سکتے ہو، اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ، باقی کچھ لے جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اور یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ، تمہیں یہاں سے یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا. تو وہ انہوں نے پھر خیبر میں جا کر ان یہودیوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا. یہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ان سے خلاصی فرما دی. آگے اس سورۃ مبارکہ میں ہی یہ ایک دعا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ، ہمارے جو بھائی دنیا سے چلے گئے ان کو بخش دیجیے، اور ہمارے دلوں میں کسی بھی ایمان والے کے لیے دل میں میل نہ چھوڑیے. غل کہتے ہیں کینے کو، حسد کو، میل اس کا ہلکا سا لفظ ہے. یہ دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارا دل صاف فرما دے. صاف دل میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آگے فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کہ جنت والے اور دوزخ والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی دنیا میں ایک عمل کافر کرتا ہے اور ایک عمل مسلمان کرتا ہے، کام ایک ہے. اس نے بھی کسی غریب کی مدد کی، مسلمان نے بھی کسی غریب کی مدد کی، تو ان دونوں کا جو ویٹ ہے، وزن ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتا. مسلمان کا عمل بہت بلند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ ایمان ہے. مسلمان کے ہر عمل کے ساتھ اس کا ایمان وزن ڈالتا ہے، اور کافر کے ہر عمل کے ساتھ صرف عمل ہے، اس کے پیچھے اس کا ایمان نہیں ہے بلکہ کفر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو دنیا میں بدلہ دے کر فارغ کر دیتے ہیں، لیکن مسلمان کی نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ آخرت میں بدلہ عطا فرمائیں گے. اگلی سورۃ سورہ ممتحنہ ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. 13 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں. اس میں
کفار سے تعلقات کی تفصیلات ہیں کہ مسلمانوں کو کافروں سے کس قسم کے تعلقات رکھنے چاہیے۔ کچھ کافر ایسے ہیں جو لڑتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ سخت رویہ ہونا چاہیے، اور کچھ کفار ایسے ہیں کہ جو صلح جو ہیں تو ان کے ساتھ صلح کے طریقے پر مسلمانوں کو چلنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ سے آنے والی عورتیں کہ جو مسلمان ہو جاتی تھی، ان کے امتحان کا اس میں تذکرہ ہے کہ ان کو یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ واقعتاً مسلمان ہوئی ہیں یا نہیں۔ اگر ہوئی ہیں تو اب ان عورتوں کو واپس کافروں کی طرف بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی سورہ سورہ صف ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جس کی 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ صف اس سورت کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ نے ان مجاہدین کی تعریف کی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں صف بصف یعنی ایسے لڑتے ہیں جیسے ایک مضبوط دیوار ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ پھر اسی سورۃ مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ فرمایا تھا، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی 2 حیثیتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری جانب اللہ کا پیغمبر ہوں، پچھلی کتابوں کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سب برحق تھیں، اور آنے والے جو پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں جن کا نام احمد ہے، میں ان کی بشارت دیتا ہوں۔ انجیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، انجیل کا لفظی مطلب بشارت ہے، خوشخبری ہے، یعنی کسی آنے والے کی خبر دینا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بشارت بھی ہے۔ تو یہ انجیل میں بشارت موجود تھی، لیکن عیسائیوں نے اس میں تحریف کی۔ قرآن پاک کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام لے کر بشارت دی ہے، لیکن موجودہ انجیل کے کچھ نسخوں میں یہ نہیں ہے، جبکہ انجیل ہی کا ایک نسخہ ہے انجیل برنباس، جو جرمنی کے ایک کتب خانے سے دریافت ہوا تھا۔ تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بشارت نام کے ساتھ موجود ہے۔ بعض مسلمان محققین نے اس کی تحقیق کی ہے اور اس کو یہ ثابت کیا ہے کہ یہ بالکل صحیح نسخہ ہے۔ عام طور سے عیسائی اس کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ عیسائیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی یہ بشارت کا مصداق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ قرار دیا جائے، لیکن حق تو حق ہے، وہ چھپتا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ جمعہ ہے جس کی 11 آیات اور 2 رکوع ہیں، یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ نے جمعہ کی اہمیت کا بیان فرمایا کہ جب جمعہ کے لیے اذان ہو جائے، جمعہ کی جو پہلی اذان ہے جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر جمعہ کی تیاری کے لیے چل پڑو۔ سعی إِلَى الجمعہ یعنی جمعہ کی تیاری کے لیے چلنا یہ اس وقت واجب ہو جاتا ہے، باقی سارے کام کاج چھوڑ کر تو اپنے محلے کی جب اذان کم سے کم ہو جائے، ویسے تو بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ کہیں کی بھی اذان ہو جائے، لیکن چلو آخری درجے میں یہ ہے کہ اپنے محلے میں جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اب اس کے بعد کسی ایسے کام میں لگنا جو جمعہ کی تیاری کا حصہ نہیں ہے، یہ ناجائز ہوتا ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اس لیے آدمی کو ایسے وقت میں جمعہ کی تیاری میں لگ جانا چاہیے جب تک جمعہ مکمل نہیں ہو جاتا۔ اور اس کی بڑی فضیلت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پہل جمعہ والے دن مسجد میں پہنچتا ہے، غسل کرتا ہے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور جو بھی وعظ و نصیحت ہے وہ سنتا ہے، تو اس کو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ مقبول عبادت کیا ہے؟ صیامہا و قیامہا، دن کا روزہ اور رات کا قیام، مصلی پر کھڑا ہونا، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ آگے سورہ منافقون ہے جس کی 11 آیات 2 رکوع ہیں، اس میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافق لوگوں نے یہ کہا ایک موقع پر اپنے انصار سے کہ یہ جو مسلمانوں کو تم نے سر پہ چڑھا رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ ان پر مال خرچ کرتے ہو، اگر آج تم ان سے ہاتھ کھینچ لو
تو یہ تو کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو ہر زمانے کے کافروں کو لگ جایا کرتا ہے کہ اسلام پیسے کی بنیاد پر پھیلتا ہے یا اس کا جو ہے وجود پیسے پر موقوف ہے۔ یہ بیچاروں کو دھوکہ لگتا ہے، کیونکہ کافر کی نظر اول آخر مادی اسباب پر ہوتی ہے، جبکہ مسلمان کی نظر مادی اسباب پر نہیں ہوتی۔ اس کے لیے مادی سبب ایک تعاون ہوتا ہے، معاون ہوتا ہے، ورنہ اصل میں وہ توکل پر ہوتا ہے۔ آج بھی یہ باتیں چلتی ہیں کہ لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے، گورنمنٹ بعض دفعہ کہتی ہے اور کچھ لوگ ان کو مشورے دیتے ہیں کفار میں سے، کفار کے حامیوں میں سے، کہ جو دینی لوگ ہیں، دینی ادارے ہیں، مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، ان کا جو ہے نا عوام تعاون چندے سے چھوڑ دے تو یہ خود ہی مر جائیں گے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ادارے جو ہے اس چیز سے چلتے ہی نہیں ہیں۔ بنوری رحمہ اللہ بھٹو کے زمانے میں یہ نیشنلائز کرنے کا پروگرام ہوا تھا، قومیانہ اداروں کو سرکاری تحویل میں لے لو، تو ایک صحافی نے مولانا بنوری رحمہ اللہ سے کہا کہ اگر گورنمنٹ آپ کا مدرسہ لے لے گی تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا، میں تو خوش ہوں گا، چلو میری ایک بوجھ تھا ذمہ داری کا تو اللہ نے وہ مجھے سبق دوش کر دیا۔ ہاں، اس کے بعد میں یہ کروں گا کہ سندھ کے، کراچی کے وہ رہنے والے تھے، سندھ کے کسی دیہات میں چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر کوئی ویران سی مسجد دیکھوں گا جس میں کوئی نمازی نہیں آتا، اس کو صاف کروں گا، پانی بھروں گا، اذان دوں گا اور بستی کے لوگوں سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے میرے پاس بھیج دو، تو وہاں پھر مدرسہ قائم ہو جائے گا۔ تو مدرسہ تو عمارت کا اور ان ساز و اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ دینی کام ہمیشہ بے سر و سامانی کے عالم میں شروع ہوتے ہیں اور اللہ پر توکل کے ساتھ ہی چلا کرتے ہیں۔ ان کا مادی اسباب پر جو ہے نہ یقین ہوتا ہے نہ ہونا چاہیے۔ اگلی سورہ تغابن ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جس کی 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اے ایمان والو، تمہارے اولاد، تمہاری بیویاں میں سے بعض دفعہ تمہارے دشمن ہوتے ہیں۔ یعنی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر حال میں ہمارے لیے خیر ہے، اس لیے ہم اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں ہم کہتے دعا اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، بیوی دے دے، شادی کروا دے، رشتہ دے، لیکن خیر نہیں مانگتے۔ قرآن پاک نے جو تعلیم دی ہے اولاد مانگنے کی، بیوی مانگنے کی، تو فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ اولاد میں سے اور اپنی بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ صرف اولاد نہ مانگیں، صرف مال نہ مانگیں، اللہ سے خیر کا مانگیں، صرف اولاد نہ مانگیں بلکہ نیک مانگیں۔ نبیوں نے جو اللہ سے دعا مانگی ہے رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو نیک اولاد، نیک بیوی، نیک مال، نیک گھر، نیک ساتھی، یہ اللہ سے مانگنا چاہیے، ورنہ بعض دفعہ یہ چیزیں انسان کو آزمائش میں ڈال دیتی ہیں، دنیا کی آزمائش میں بھی اور آخرت کی آزمائش میں بھی۔ اگر بیوی جو ہے وہ مطالبات پہ مطالبات کرے گی تو آدمی بعض دفعہ اس کے مطالبے پورے کرنے کے لیے حرام کمانے پر چل پڑے گا، تو دنیا بھی برباد کرے گا اپنی اور آخرت کو بھی داؤ پر لگاتا ہے۔ اگلی سورت طلاق ہے جس کی 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں طلاق کے احکامات، عدت کے احکامات اور خرچوں کے احکامات ہیں جن کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ اسی صورت میں ایک اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ یعنی بظاہر ایسا نظر آئے گا کہ تقوی یعنی اللہ سے ڈر کر حرام کو چھوڑ کر زندگی گزارنا بڑا مشکل لگ رہا ہوگا، کچھ نہیں نظر آ رہا، شیطان ڈرا رہا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر سے ڈرائے گا۔ لیکن اگر انسان اللہ کے حکم پر جمع رہے، تقوی پر جمع رہے، تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکالیں گے کہ جس راستے سے یرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اللہ اس کو وہاں سے روزی پہنچائیں گے۔ اگلی سورہ تحریم ہے جس کی 12 آیات 2 رکوع ہیں۔ اس میں جو ہے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر ہے کہ آپ نے کسی وجہ سے اپنے لیے ایک دفعہ شہد کو حرام قرار دیا کہ میں آئندہ اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ تو اس سے امت کے لیے ایک سبق نکل آیا، ایک مسئلہ نکل آیا کہ کوئی آدمی اگر کسی چیز کو، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دے، مثلا یہ کہے کہ میں اللہ کی قسم کبھی دودھ استعمال نہیں کروں گا، یہ دودھ میرے لیے حرام ہے، تو یہ جو حرام کہنا ہے یہ بھی ایک طرح سے قسم بن جاتی ہے۔
اب اس قسم کو کھولنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی حلال کی چیز کو انسان کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے اوپر حرام کرے۔ اب حرام کرنے کی سزا اس کو یہ ملے گی کہ یہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ وہ کفارہ وہی ہے فَكَفَّارَتُ طَعَامُ 10 مساکین، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ پہلے وہ یہ کام کرے گا جس کام کو اس نے اپنے لیے حرام کیا، پہلے اس کو کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، جب ٹوٹ جائے گی تو پھر اس کا کفارہ ادا کرے گا، پھر آئندہ کے لیے یہ قسم ختم ہو جائے گی، آئندہ پھر یہ چیز استعمال کرنے سے اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔